باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 13 اکتوبر سے 19 اکتوبر تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر اب ہم بات کریں اپنے چوتھے برج سرطان یعنی کہ کینسر کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف ہے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہے حلوے والا بھی اور ہے ہاتھی والا بھی، دونوں اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی کینسیرینز، آپ کو بتا دیں کہ آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے اس ویک کے سٹارٹ میں کہ آپ اس ویک کے سٹارٹ میں انشاءاللہ تعالی ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے پریشان تھے، آپ کو کوئی ٹینشن تھی، آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی، تو وہ آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے، آپ کے راستے ہموار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بفضل خدا آپ کے معاملات بڑے بہترین طریقے سے سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی نیا کام، نیا معاہدہ کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، کوئی نیا کاروبار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ آپ کے لیے خاصا فائدہ مند بھی رہتا ہے انشاءاللہ تعالی اس ویک میں۔ ایسے کاروباری افراد جن کا کاروبار پہلے سے چل رہا تھا اور کاروباروں میں رکاوٹ آ رہی تھی، آپ کے کاروبار میں پریشانیاں آ رہی تھی، آپ کو کسی کی سمجھ نہیں تھی آ رہی اور آپ کو نقصان ہو رہے تھے، ان کو اب گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ان کی اب رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ ان کے کاروبار بڑی ہی انشاءاللہ تعالی بہترین اور روانی کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ آپ پراپرٹی بھی خریدتے ہوئے اس ویک میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ نے جتنے کام کرنے ہیں نا، یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بچت ہو جائے، آپ ٹیکس سے بچ جائیں، آپ کوئی معاملات سے بچ جائیں۔ آپ نے شارٹ کٹس نہیں استعمال کرنے، قانونی کام پورے کرتے ہوئے تھرو پراپر چینل ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ بات میں نے اسی لیے بیچ میں ایڈ کی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پراپرٹی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس کو آف دا ریکارڈ خریدیں یا آپ اس کو آف دا ریکارڈ خرید کے آف دا ریکارڈ بیچ دیں۔ تو دو باتیں ہوں گی، ایک تو آپ اس میں گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کرنے پہ سب سے پہلے تو آپ رب کے حضور گناہ گار کے مرتکب ہوں گے، دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ فراڈ کرنے پہ آپ ایک مشکوک نظروں میں چلے جائیں گے۔ کل کلاں خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آپ کی لیک آؤٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ وہ آپ کے لیے، اگر آپ نے ابھی مثال ہے آپ نے 5 روپے ٹیکس دینا ہے تو کل آپ کو اس کا 20 روپے ٹیکس دینا پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے ان کو پراپر قانونی طریقے سے لے کر چلیں اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنا جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کریں، نہ کہ آپ 2 نمبری سے کام لیں۔ جو آپ پراپرٹی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں وہ آپ کو خاصا منافع دیتی ہوئی انشاءاللہ تعالی نظر آ رہی ہے۔ ملازمتی امور جو ہیں، جو ملازم پیشہ افراد ہیں، وہ بہتر طریقے سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے بہترین معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوورال حالات آپ کے بڑے ہی اچھے انشاءاللہ تعالی رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کینسیرینز میاں بیوی ہیں، ان کے بھی حالات اس ہفتے میں بہت اچھے یعنی کہ بڑے ہی بہترین رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے صدقہ لازمی دینا اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جی اپنے 5ویں برج اسد یعنی کہ لیو کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے 23 اگست تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف میم سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی لیو افراد، آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ خطرناک خبر یہ ہے کہ آپ نے اس ویک میں سٹارٹ سے ہی احتیاط برتنی ہے۔ آپ نے اپنے کاروباری کاموں میں، آپ نے اپنے نوکری پیشہ جو کام ہے، نوکری سے متعلق آپ کے اپنی جاب سے متعلق جو آپ کے کام ہیں، آپ نے اس میں لاپرواہی نہیں برتنی۔
ورنہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ مسائل بن سکتے ہیں۔ کسی کام میں آپ کو منافع ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کاروباری معاملات میں منافع ہونے کے چانسز ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں ہے چانسز جس صورت میں آپ کوئی جو ہے وہ احتیاط کریں اور آپ کوئی کسی قسم کی کوئی بے احتیاطی سے کام نہ لیں، ادروائز آپ کے لیے وہ منافع جو ہے وہ نقصان میں بھی جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو منافع ہے وہ آپ کو منافع ہونے کی بجائے مائنس میں لے جائے، تو لاپرواہی نہ برتیں۔ آپ کو اس ویک میں فائدہ ہوتا ہوا مالی لحاظ سے نظر آ رہا ہے، لیکن وہ لاپرواہی آپ کو پیچھے لے جا سکتی ہے۔ آپ کے بھی اسد افراد کے میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن میاں بیوی کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، کوئی نفرت چل رہی تھی، تو آپس میں صلح کے چانسز اس ویک میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ سے اچھے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں۔ کاروباری افراد کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، نوکری پیشہ بھی اور کاروباری بھی، کہ آپ کے جو ہیں وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے، ادروائز آپ کے معاملات ٹھیک ہے۔ تو کاروباری افراد جو ہیں ان کو یہ خاص تلقین ہے کہ آپ نے بھی احتیاط سے کام لینا ہے، لاپرواہی نہیں برتنی، نہیں تو آپ کو کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے اور مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی یہ لاپرواہی، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو وہ منافع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ کی منافع اپنا جو ہے وہ نقصان میں بدلیں گے، اس کی صورت یہی ہوگی کہ آپ لاپرواہی برتیں گے، آپ نیگلیجنسی برتیں گے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ توجہ دیں اپنے کاموں پر اور دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلیں۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جی لیو جو طلبہ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ احتیاط کریں، اپنی اسٹڈی پر توجہ دیں۔ آپ کی لاپرواہی جو ہے وہ آپ کا تعلیمی سال برباد کر سکتی ہے، آپ کی لاپرواہی جو ہے وہ آپ کا پچھلا سارے کیے درے پہ پانی پھیر سکتی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ برج اسد افراد کے لیے یہ ہفتہ جو ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں 5 وقت نماز پڑھ کے، مزید بہتر کر سکتے ہیں صدقے کی پابندی کر کے، مزید بہتر کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ کر۔ آپ یہ تمام تر عملیات کر کے، آپ یہ تمام تر اپنی پریکاشنز کر کے چل سکتے ہیں، لیکن یہ تمام تر معاملات صرف آپ پر ہیں کہ 2 باتیں آپ نے کرنی ہیں: نماز کی پابندی لازم، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دوسری چیز جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لاپرواہی نہیں برتنی آپ نے کسی کام میں۔ اگر آپ نے لاپرواہی برتی تو آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، بلکہ بن نہیں سکتے، بڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئے۔ اب ہم بات کریں گے جی اپنے چھٹے برج، برج سملہ یعنی کہ ورگو کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے 23 ستمبر تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف پ یا غین سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سنبلہ افراد، یہ ہفتہ آپ کا خاصا مصروف جاتا ہوا نظر آتا ہے جی۔ یہ ہفتہ آپ کا بیزی رہتا ہوا نظر آتا ہے، جس سے آپ کا گھریلو ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ ہفتہ آپ کا بیزی ہے تو گھریلو ماحول کیسے متاثر ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی جس ٹائم آپ بیزی ہوں گے، آپ گھر والوں کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے مانگنے پر بھی ان کو ٹائم نہیں دیں گے، تو یہ ہفتہ آپ کا بیزی ہوگا، اور آپ ان کے مانگنے پر جب ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کی ان کے ساتھ طلق کلامی ہوگی، آپ کی ان کے ساتھ بحث ہوگی، آپ کی ان کے ساتھ تکرار ہوگی، اور آپ کے مسائل بڑھیں گے، آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو آپ ذہنی طور پہ بھی دباؤ کا شکار ہوں گے۔ تو اسی لیے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں جتنے بھی مصروف ہوں اپنی نیند کم کر لیں، اپنی جو ہیں وہ مصروفیات کم کر لیں، لیکن اگر گھر کا سکون ہوگا تو آپ کو باقی سکون بھی ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ تمام تر کاموں کے ساتھ اپنے گھر کو بھی ٹائم دیں، تاکہ آپ کے گھر والے بھی آپ سے راضی رہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جی جو آپ نے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی تھی، یا جو آپ نے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں ابھی بھی، کہ یہ لوگ آپ کا کام کر دیں گے یا ان کی طرف سے آپ کو پازیٹیو نیوز مل جائے گی، تو وہ آپ کی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔
آپ کی امیدیں اس ویک میں تو پوری کم از کم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اگر آپ نے کوئی امیدیں لگا رکھی ہیں تو آپ ان امیدوں کو چھوڑ دیں، فی الوقت ان کو دبا دیں. آپ کے وہ کام نہیں کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے، وہ لوگ خواہ آپ کے بہن بھائی ہیں، خواہ آپ کے رشتہ دار ہیں، خواہ آپ کے دوست ہیں، یا خواہ آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے کولیگز ہیں، جو بھی ہیں، وہ آپ کی امیدیں کسی صورت اس ویک میں پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اللہ کرے کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں، لیکن ستاروں کے مطابق یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے یہ معاملات پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس کے بعد آپ کو بتائیں جی، گھر میں کوئی مہمان آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جب گھر کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کے مسائل بڑھیں گے، آپ کا گھریلو ماحول ڈسٹرب ہوگا. پھر آگے جا کے آپ کے مڈ آف ویک میں آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی مہمان نوازی بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ ٹائم نہیں دیں گے تو مسائل اور بڑھیں گے، جو ہے وہ آپ کی لڑائی جھگڑے اور طول پکڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر پہ ٹائم دیں. جو مہمان آئیں گے یہ خاص باعث برکت مہمان ہوں گے آپ کے گھر میں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے جب آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ کے لیے زحمت بن جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں جو آپ کے گھر پہ مہمان نوازی ہوگی وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، اور وہ مہمان آپ کے لیے رحمت ہوں گے. کوشش کریں ٹائم دیں تاکہ آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو سکے. صحت کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے. ورگو افراد، آپ لوگ صحت کا خاصا خیال کریں، آپ کو گردوں کے مسائل بن سکتے ہیں. پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ادروائز آپ کے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئے. بولتے وقت خیال کریں، آپ کے الفاظ کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. آپ کے ایسے بول، آپ کے بڑے بول جو ہیں وہ کسی کا دل دکھا سکتے ہیں. کسی کا دل دکھانے سے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو میں ہمیشہ یہ بات اپنی ویڈیوز میں جب اس طرح کا کوئی ذکر ہو تو میں بتاتا ہوں کہ بھائی حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں. حقوق اللہ کی معافی کیسے ہے کہ جو ہم اللہ کے حقوق نہیں ادا کر پاتے یا نہیں کر پا رہے، تو اس کی معافی ایسے ہے کہ ہم جا نماز پہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، استغفار کرتے ہیں. وہ رب کی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرتی ہے. وہ ہم پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک بڑا غفور الرحیم، وہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے، ہم بار بار وہی غلطیاں کرتے ہیں. وہ ہمیشہ کہتا ہے تم میرے پاس پہاڑ جتنے گناہ کر کے بھی آؤ، صرف ایک دفعہ استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آگے سے آپ نہ کریں. لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، فطرتاً ہمارے میں یہ عادت ہے، ہم پھر بھی گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ رب ہمیں اتنا غفور ہے کہ وہ ہمیں پھر معاف کرتے ہیں. ایٹ دا اینڈ حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں. حقوق العباد کی معافی اسی صورت میں ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں. وہ جب تک آپ نے جس بندے کا دل نہیں دکھایا ہوگا اس سے معافی نہیں مانگیں گے، آپ کو معافی نہیں ملے گی. اللہ پاک آپ کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے. اس بندے سے ہی آپ معافی مانگیں گے تو آپ کے معاملات اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک ہوں گے، آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی. تو بہتر یہ ہے بولتے وقت احتیاط کریں. سفر نہ کریں جی اس ویک میں. آپ اگر کوئی سفر کا پلان کیا ہوا ہے آپ نے، اس کو پوسٹ پون کر دیں. بہت مجبوری ہے، 2 نفل حاجت کے ادا کریں، وہ تو آپ نے پوسٹ پون نہ کرنے کی. اگر آپ کے سفر کرنا ٹھیک بھی ہے تو بھی آپ نے ادا کر کے جانے ہیں. اس ویک میں تو ویسے ورگو افراد کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر تو کوئی بہت مجبوری ہے کہ اس ویک میں سفر کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانے سے قبل 2 نفل حاجت کے ادا کر کے چلنا ہے. اللہ کے حضور دعا کر کے چلنا ہے کہ اللہ پاک یہ سفر جو ہے یہ وسیلہ ظفر ہو، یہ سفر آپ کے لیے بہترین ثابت ہو. اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی لے کر آئیں گے. اینڈ میں آپ کو بتائیں کہ جی نوکری پیشہ جو افراد ہیں ان کی نوکری کو بھی، ورگو نوکری پیشہ جو افراد ہیں ان کی نوکری کو بھی خطرہ ہے. انہوں نے اپنے باس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے بیچ میٹس کے ساتھ، یا جو بھی ان کے دفتر میں یا ان کی نوکری پر جو ان سے منسلک افراد ہیں یا وہ جن سے منسلک ہیں، ان کے ساتھ بنا کر چلنی ہے. اگر کہیں پہ آپ کو ایکسکیوز کرنی پڑے تو وہ کر کے اپنے معاملات کو سلجھائیں، نہ کہ بگاڑیں. نماز کی پابندی کریں جی. تمام برجوں کو یہ ہدایت ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. استغفار کرتے رہیں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ آپ کے کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتریاں کریں گے. پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ علم غیب بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئیں.
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।